سے میرے بھائیوں، اولاد بھی اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ اس وقت نعمت ہے جب کہ آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں تو اولاد کی جہالت کا، اولاد کی آوارگی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی ذاتوں کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے فیملی کو دوزخ سے بچاؤ۔ فیملی کو دوزخ سے بچانا، فیملی میں کون آتا ہے؟ بیوی تو آتی ہے، لیکن اگر کسی کے انڈر میں نابالغ اولاد ہے یا بالغ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن اس کے انڈر میں ہیں، تو یہ سب فیملی میں آتے ہیں۔ لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، انہوں نے گھر الگ بسا لیا، اب وہ ہماری فیملی میں نہیں رہا، اب وہ جو کرے وہ جانا ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے انڈر میں ہے، وہ ہماری فیملی میں۔ ماں باپ بھی، اگر بھائی بہن بھی، بیوی تو ہوتی ہے انڈر میں، یہ سب فیملی میں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا اور باپ نے وقت پر اس کی شادی نہیں کی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا جواب باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ بیٹی بالغ ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا اور اس نے شادی نہیں کی اور بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، تو اس کا جواب بھی باپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اولاد نعمت ہے، لیکن جب اس کو آپ صحیح تربیت کریں، اور صحیح تربیت یہ ہے کہ برے ماحول سے بچاؤ، اس کی جو شکل ہو، میرے پاس 5 منٹ ہے، جو بھی شکل ہو، اس کو تو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، برے ماحول سے بچاؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس میرے بچے بھی اللہ کے فضل سے بہت ہیں، 12 تو میرے لڑکے ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں اور سب کی لڑکے ہیں، سب مل کر 30-35 ہیں، اور دیوبند وہ جگہ ہے جہاں دنیا میں گالیوں بکنے میں فرسٹ نمبر ہے۔ دیوبند گالیاں بکنے میں فرسٹ نمبر ہے۔ ایک لطیفہ کہتے ہیں، انگریز تو ریسرچ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو کسی انگریز نے سنا کہ دیوبند میں گالیاں بہت بکتے ہیں، تو وہ دیوبند آیا کہ کیا کیسی گالیاں بکتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اسٹیشن پر اترا، باہر نکلا، رکشہ والے سے کہا یہ دیوبند ہے کہ یہ دیوبند ہے، یہاں لوگ گالیاں بہت بکتے ہیں؟ تو اس نے ماں کی اتنی بڑی گالی دی اور کہا کون کہتا ہے یہاں گالی بکتے ہیں؟ تو وہیں سے واپس ہو گئے کہ بھائی جب پہلی برس اتنی بڑی گالی دے رہا ہے تو کیسے ہوں گے۔ بڑا گندا ماحول ہے دیوبند کا، جہاں دیوبند خوبیوں کا مرکز ہے اور ساری دنیا میں خوبیاں بھی وہیں سے پھیلی ہیں۔ وہاں دیے تلے اندھیرا بھی ہے، دیا جب جلتا ہے تو سارے کمرے کو روشن کرتا ہے، لیکن اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو دیے تلے اندھیرا بھی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے پوتے پوتیوں پر سب پر یہ پابندی لگائی ہے کہ محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو۔ اگر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہفتہ ہوتے ہوتے کوئی گالی سیکھ کر آ جاتے۔ ماحول سب بھائی بہن آپس میں کھیلو، محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، تو ان کی زبان گالیوں سے بچی رہے گی، اور اگر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کی زبان گالیوں سے نہیں بچے گی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے برے ماحول سے اولاد کو بچانے کی، یہ تو نیگیٹو ہے، اور پازیٹو یہ ہے کہ دین سکھلاؤ، دین کی تعلیم دو۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو جو بہترین گفٹ دی ہے وہ اچھی تربیت ہے، اس اچھی تربیت پر خرچ کرو۔ جو ہماری اولاد ہے وہ قسمت کی تختی کوری لے کر نہیں آئی، کچھ لکھوا کر لائی ہے، اس کو اپنی قسمت کا لکھا مل جائے گا، لیکن پھر تربیت نہیں ملے گی، تربیت تو باپ کو کرنی پڑے گی۔ لہذا ان کی تربیت پر خرچ کرو اور ان کو دین سکھلاؤ، تو دین سکھلاؤ، برے ماحول سے بچاؤ۔ لوگ جگہ جگہ پر مجھ سے پوچھتے ہیں اولاد کی تربیت پر تقریر کیجیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا تقریر کروں؟ دریا میں اترے اور اب کہتے ہیں پاجامہ بھیگنے نہ بھیگے اس کی تقریر کیجیے۔ دریا میں اتر گئے اور کہیں اب ہمیں سمجھائیے ہم پاجامے کو بھیگنے سے کیسے بچائیں، تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں کیسے بتا دوں گا انہیں۔ لیکن مختصر ترین بات جو ہے وہ یہ ہے، دو کام کرو۔ ایک، برے ماحول سے بچاؤ، جو بھی بچا سکتے ہو، آگے خود سمجھ لو برے ماحول سے اولاد کو کیسے بچانا ہے، اور دوسرے ان کو دین سکھلاؤ، اچھی تربیت کرو۔ یہ 2 کام کرو گے تو پھر یہ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، ورنہ مال اور اولاد 2 دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے اس کے ادھر بھی دھار ہے ادھر بھی ہے، اگر آپ اس کو احتیاط سے کھینچ کر ماریں تو دشمن کا سر پھوڑے گی، اور اگر آپ بے احتیاطی سے وہ تلوار چلائیں تو پہلے تو اپنا سر پھوڑ لو، دشمن کا تو پھوٹے گا نہیں، اپنا ہی پھوڑ لو۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگو
جو ایمان لائے ہو وہ بندے ہم ہی ہیں. تمہاری دولت اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. مال بھی آزمانے کے لیے دیا اللہ نے. جس کو دیا ہے مال وہ بھی آزمانے کے لیے. نہیں دیا غریب ہے تو وہ بھی آزمائش ہے. کبھی امتحان یوں ہوتا ہے, کبھی امتحان یوں ہوتا ہے. اللہ جس کا جس طرح چاہے امتحان لے رہے ہیں. اور تمہاری یہ جو اولاد ہے یہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے ہے. یہ دونوں نعمتیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں, اللہ کے دین سے غافل نہ کریں, فرائض اور واجبات سے غافل نہ کریں. اگر خدا نخواستہ تمہارے مال نے اور تمہاری اولاد نے تم کو اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے, فرائض و واجبات کی ادائیگی سے غافل کر دیا تو تم گھاٹے میں رہے. گھاٹے میں دنیا میں تو نہیں رہا. دنیا میں تو بہت بڑا بیلنس ہے بینک میں. اولاد کی ایک کھیپ ہے. دنیا میں تو گھاٹے میں نہیں رہا. گھاٹے میں کب رہے گا؟ وہی میدان قیامت میں جب امیگریشن پوسٹ پر سے گزرے گا اس وقت تو گھاٹے میں رہے گا. وہ کلیئرنس نہیں